اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، یہ سورت ہے، اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی والدہ ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اگلی آیات میں ان کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے، تو آل عمران یعنی عمران کے خاندان کی صورت، تو کچھ آیات میں حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، بلکہ ان کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اسی لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اور یہ سورت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں۔ تو جو سورت مکے میں نازل ہوتی ہے اس کو مکی کہتے ہیں، مکیہ، اور جو مدینے میں نازل ہوتی ہے اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ تو یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو سورت ہے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر چکے تھے، اس وقت میں یہ نازل ہوئی۔ اور جب مکہ آ گئے، پہلے سے تو بھی دشمن کفار و مشرکین تھے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، تو جب انہوں نے دشمنی کی تو مسلمانوں کو اور نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کو ٹھکانہ بنانا پڑا۔ لیکن جب یہاں آئے تو یہاں پر بھی کفار و مشرکین کی سازشیں کم نہیں ہوئی، اور یہاں پر بڑی تعداد میں یہودی اور عیسائی آباد تھے۔ تو اسی مناسبت سے چونکہ اس دور میں مدینے میں 2 جنگیں شروعاتی دور میں پیش آئی، جنگ بدر 2 ہجری میں اور جنگ احد 3 ہجری میں، تو جنگ احد کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی تھی، اور جنگ احد میں پہلے تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد میں ظاہری طور پر شکست ہوئی، اگرچہ وہ بھی فتح ہی ہے ایک طرح سے۔ مسلمانوں سے تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے اسی پہاڑ پر کھڑا رہنا ہے، یہاں سے اترنا نہیں ہے، تو دوران جنگ جب لگا صحابہ کرام کو کہ اب جنگ تو جیت گئے ہیں تو وہ اتر آئے نیچے، تو بہرحال پھر کفار نے موقع دیکھ کر حملہ کر دیا، اس میں بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور جنگ بدر میں بڑے بڑے کفار و مشرکین مارے گئے، تو اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اور اس صورت کے اندر زکوٰۃ کے احکام، سود اور اسی طرح جہاد کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس صورت کی شروعاتی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اپنے معبود ہونے کو بیان کیا ہے،
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اہمیت کو اور عظمت کو، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے، اجمالی طور پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو بہرحال ہم آیات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب تفصیلات تھی سورہ آل عمران کے متعلق۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم کا معنی اور مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی نے نہیں بتایا، تو لہٰذا ہم جان بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہایا عین صاد، صاد، اسی طرح قاف۔ قرآن پاک کی شروع میں کچھ آیتیں جو کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم بھی ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ سدا زندہ ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ الحی سدا زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم پوری دنیا کو، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر کتاب نازل کی ایسی جو حق پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر صرف حق باتیں ہی ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرتی ہے ایسی باتوں کی، ایسی کتابوں کی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ سے پہلی جو کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح اور بھی نبیوں پر جو کتابیں آئی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی ذات نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ ہم سب جانتے ہیں تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کتابوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں کو پرکھنے کا معیار، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ایک جو آلہ ہوتا ہے، تمیز کرنے کا جو معیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان نازل کیا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں فرقان سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکیداً اس کو الگ سے بیان کیا فرقان کو، کیونکہ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، جیسے کہ ایک سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا فرقان نام سے قرآن کا، تبارک الذی نزل الفرقان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں چونکہ قرآن کا تذکرہ پیچھے آ گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے قرآن پاک کے علاوہ اور بھی کتابوں کے علاوہ نبیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ معجزات بھیجتے تھے جس سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو جائے، تو وہ معجزات یہاں مراد ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی مراد ہو، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ نے بنا دی ہے۔ لہٰذا ہمیں رہنمائی کہاں ملے گی؟ قرآن کو پڑھیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں گے جن میں معجزات کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی کچھ معجزات کا تذکرہ ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے، حق و باطل میں ہم فرق کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ذرہ برابر بھی قرآن کو چھوڑ کر اور حدیث کو چھوڑ کر کسی بات میں اگر ہم نے اس کے خلاف ورزی کی تو ہم نقصان میں ہی رہیں گے اور باطل میں ہی جانا ہے۔ اگر فرق کرنا ہے تو یہ قرآن کرے گا، اللہ کی کتاب کرے گی یہ فرق۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ عذاب خود ایک سخت چیز ہے، عذاب خود سخت چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب تو سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے سخت عذاب ہوگا۔ عذاب تو سخت ہے لیکن اور بھی سخت عذاب ہونے والا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفار ہیں، مشرکین ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تو ان کے لیے دردناک اور سخت عذاب ہونے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور بدلہ لینے والا ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، انتقام کا معنی آتا ہے برائی کرنے پر بدلہ دینا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا بھی ہے، یعنی اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کا بدلہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا سے گزارے گا۔ برائی کا بدلہ سزا ہے تو اس کو سزا سے گزرنا پڑے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم جو جان دیا ہے اس کو ہم نے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث کیا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے گا تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا، ہم لوگ کو تو معلوم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے بدلے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین، ساتوں زمین کے نیچے کیا ہے اور کیا چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور ساتوں آسمان کے اوپر، ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں آسمان کے اوپر، عرش سے بھی باہر اور عرش تک، یا گویا کہ ثریا سے عرش تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور برابر دیکھتا ہے، جو دکھ رہا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو، جو نہیں ہم لوگ کو دکھ رہا ہے اس کو بھی، سب کو اللہ تبارک، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے، اللہ کے بصیرت سے باہر نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے رحموں میں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر تم کو بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رحم مادر میں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کو، اپنی وحدانیت کو اور اپنی کتاب کے بارے میں عظمت کو اور کتاب کی سچائی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے ماں کے رحموں میں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان باتوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ، عیسائیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کی مثال ان لوگوں نے قرآن سے دلیل دی، جو ناسمجھی پر ایک گویا کہ ناسمجھی پر مشتمل تھی وہ باتیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہا، روح من اللہ کہا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی روح، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلمہ، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیا ہے، اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی سمجھایا ہے، رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے چاہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے وہ لوگ ایسا دعویٰ کرتے تھے۔ کلمۃ اللہ کا مطلب تو ان کو سمجھ نہیں آیا، روح من اللہ کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کو چاہیے تھا یہ کہ سمجھنے کے لیے سوال کرتے، تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور دلیل بھی دے رہے ہیں، وہ بھی جو دلیل فٹ نہیں ہوتی۔ کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکالا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے پیدا کرنے میں باپ کا محتاج نہیں ہے، نہ ماں کا محتاج ہے، نہ عورت کا۔ ایک وقت وہ تھا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کا وجود بھی نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی فرمایا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو کلمہ کن سے بنایا۔ انسان کو یہ عزت اور کرامت ملی، اللہ کہتا ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ہمیں ہاتھ اللہ کے کیسے، اس میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے،
چونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے بارے میں غور کرنا۔ یہاں اللہ کی قبض قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قبض قدرت سے یعنی کہ خاص اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کر کے بتایا کہ میں نے اپنے قبض قدرت سے انسان کو بنایا۔ تو ظاہر ہے اب کوئی کہہ دے کہ اس وقت میں پہلے سے موجود تھے کیا کہتے ہیں عورت اور مرد، یہ تو غلط ہے نا۔ جب انسان پیدا کیا گیا، یہ مخلوق ہے، خالق جو کریٹر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا پہلے انسان جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، تو نہ وہ باپ کا محتاج ہے نہ ماں کا محتاج ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ اگر انسان اپنے بارے میں خود غور کر لے، بس تخلیق پر غور کر لے کہ میں کیسے بنا ہوں، میں کیسے پیدا ہوا ہوں، تو یہ تمام باتیں سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی قدرت اور صفات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی واحد ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا یہ نام ہے ذاتی، اللہ یہ پیدا کرنے والے کا ذاتی نام ہے۔ خالق، جو خالق ہے اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ ایک ہی ذات ہو تو ہی پیدا کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اسی لیے جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی دے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو جیسا چاہے پیدا کر دیتا ہے، کسی کو نابینا پیدا کر دیتا ہے، کسی کو گونگا پیدا کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ کیا چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ ارے کر کیا سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی نطفے سے، قطرے سے انسان کی تصویر بناتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ 18ویں پارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ باپ کا محتاج نہیں ہے کہ بندہ پیدا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمول بنا دیا کہ باپ ماں یعنی مرد عورت ملیں گے، پھر نطفہ جائے گا، اس کے بعد وہاں پر تخلیق کا عمل ہوگا، یہ تو اللہ نے معمول بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ ہوگا تو ہی بچہ پیدا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی کا جواب گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ جیسے تم تصورات کرتے، تمہارے تصورات ہی باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو، گویا کہ جس طرح دنیا میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے ہی پیدا کرتا ہے، کلمہ کن سے ہی۔ ایک تو ایک ذریعہ ہے نطفہ، گندا نطفہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اب ساری چیزیں انسان کے عورت کے پیٹ میں جو کچھ بھی بن رہا ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنا دی دیکھنے کے لیے، زبان اللہ تعالیٰ نے بنا دی بولنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ 4 مہینے تک تو انسان ماں کے پیٹ میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیا، اپنی قدرت سے بنایا۔ کہاں بن رہی ہے؟ 3 اندھیریوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیریوں میں بچہ وجود میں آتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تمام صفات سے انسان کو نوازتا ہے، لیکن ابھی جان نہیں پڑی ہے، لیکن بچے کی تخلیق کا عمل چالو ہے، چل رہا ہے۔ اور 4 مہینے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ جان پڑ جاتی ہے، جس کو روح کہتے ہیں۔ جب تک روح نہیں تھا دل موجود ہے، دھڑک نہیں سکتا، آنکھ موجود ہے، دیکھ نہیں سکتا، اور کان موجود ہے، سن نہیں سکتا، زبان موجود ہے، بول نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور سانس ہے، سانس کے لیے ناک بنے ہیں لیکن سانس نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ پھر اپنا روح ڈالتا ہے۔ اسی کے بارے میں کفار مشرکین نے سوال کیا تھا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دو یہ تو میرا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم آتا ہے، بچہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو ماں کو پیٹ میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، حرکت میں ہے۔ پھر اللہ جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ ماں کا خون اس کا غذا بنا دیتا ہے، اس کی غذا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور تب جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا منہ سے نہیں جاتی وہ چیزیں، غلاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مفسرین نے یہاں پر ایک بڑا نقطہ نازل کیا، نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ماں کے اندر جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو اتڑیوں کے ذریعے سے اتڑی کے ذریعے سے وہاں پر خون کو پہنچایا، اس کی پرورش ہوئی. اسی طرح ہے نا معاملہ، منہ سے نہیں ڈالتا. یعنی اللہ چاہتا ہے یہ پاکیزہ ہے، اس کے منہ میں جو کہ خون بہنے والا حرام ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی اس کے منہ میں حرام لقمہ نہ جائے، حرام چیز نہ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پرورش کی. اب انسان کو باہر آنے کے بعد کتنا پرہیز کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پاکیزہ پیدا کیا، لیکن ہم لوگ خود گندے ہو گئے، حرام خوری کر کے، حرام کاری کر کے خود اپنے آپ کو ہم نے گندا کر لیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے. ایک ایک چیز پر انسان خود غور کرے گا تو اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو خود بول اٹھے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ انسانیت کا وجود بہت بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے. کوئی اب کالا ہو گیا، لا تبدیل لخلق اللہ. اب کوئی کہے کہ میں گورا ہو جاؤں، ظاہر نہیں ہو سکتا. اور کسی کی صورت کسی طرح ہو کے بولے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ویسا ہی بننا پڑے گا. کروڑوں انسان اللہ نے پیدا کر دیے، اور مکمل ایک انسان کسی بھی عضو کے اندر بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. عضو تو چھوڑیے، ایک معمولی سی چیز جو فنگر پرنٹ ہے، چھوٹی سی چیز جو انسان کے پوروے میں جو شکل بنی ہے نا، پوری کائنات کے انسان جتنے پیدا ہو گئے اور پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ سب کا فنگر پرنٹ الگ بنایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کوئی کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے میچ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب پاسپورٹ ہم لوگ بناتے ہیں تو فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں کہ اسی سے پہچانا جائے گا. یہاں تک کہ آنکھوں کے اندر جو فوٹو اللہ نے بنائے ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، ایک کی آنکھ دوسرے سے کبھی نہیں مل سکتی، نہ میچ ہی نہیں کر سکتی. اسی لیے آنکھ کی بھی کیا لیتی، فوٹو لی جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے، اتنا سمجھ لینا کافی ہے. اور ظاہر ہے اگر انسان کے بس میں یا کسی اور مخلوق کے بس میں یہ چیز ہوتی تو ایک جیسا پیدا کر دیتا، اس کے پاس سب چلے جاتے کہ تم یار ایک جیسا پیدا کر سکتے ہو تو مجھے اس طرح بنا دو، میں اس طرح بننا چاہتا ہوں. پھر تو ظاہر ہے کہ یہ نظام تو چلتا نہیں نا. کوئی کہتا میں ایسا بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں ایسا، تم نے ایسا کر دیا. پھر تو لڑائی جھگڑے ہوتی، دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ اکیلے اپنی قدرت سے پیدا بھی کرتا اور پالتا بھی ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مادر رحم میں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اللہ اپنی عبادت کی خوب توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں ہم پر برساتا ہے اس کی وجہ سے بھی اور اللہ ایسے بھی چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.